صلی اللہ تعالیٰ علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ جی کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی ٹپ بتانے والی ہوں جو آپ کے پیسوں کو گھر بیٹھے 50,000 سے 5 لاکھ بنانے والی ہے۔ تو ٹپ کو ضرور دیکھیے گا اور سمجھیے گا اس بات کو، اور میری ویڈیو کو اینڈ تک واچ کیجیے تاکہ آپ اس ٹپ کو سن سکیں کہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں کیا بتانے والی ہوں۔ یہ جی میں گروسری کے لیے گئی ہوئی تھی، تو گروسری کے ساتھ ساتھ میں نے کچن میں جو چیزیں مینج کرنی تھی ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ گپ شپ لگاؤں گی۔ تو گپ شپ میں جو آج کا ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور آج کی ویڈیو کے ریلیٹڈ ہی ہے، کیونکہ جب گروسری کرتے ہیں تو گروسری کو کرنے والی بھی عورتیں ہی ہوتی ہیں اور گروسری کو مینج کرنے والی بھی عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اس حوالے سے آج میں بات کرنے والی ہوں بات کہ گھر کا بجٹ جو ہے نا وہ سب سے اہم ہے مینج کرنا۔ جتنا مرضی آپ ارننگ کر لیں، جتنا مرضی آپ باہر کامیاب ہو، اگر آپ اپنے گھر کے بجٹ کو لے کے سکسیسفل نہیں بن سکتے تو آپ کا گھر چلانا بہت مشکل ہے۔ ایک مرد کے لیے سکسیسفل ہونا ایک عورت کے ہاتھ میں ہے۔ ہر مرد تبھی کامیاب ہوتا ہے جب اس کے گھر کی عورت کامیاب ہوگی، اس کے گھر کی عورت سمجھدار، عقل مند، باشعور ہوگی۔ تو اسی طرح جہاں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں وہاں برے بھی ہوتے ہیں، جہاں اچھائیاں ہوتی ہیں، جہاں کامیابیاں ہوتی ہیں وہاں ناکامیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو جہاں عقل مند ہے وہاں کچھ ہماری بہنیں ناسمجھ بھی ہیں، لاشعوری طور پہ یا شعوری طور پہ ان میں جو ہے نا آج کل کمپٹیشن کا عنصر بہت پایا جاتا ہے، اور وہ جو ہے نا دوسروں کو دیکھا دیکھی اپنے آپ کو وہ بڑھا چڑھا کر شو آف کرتی ہیں اور اپنے ہسبینڈ کی بھی اور اپنی لائف کو بھی سپوائل کرتی ہیں اور اپنا گھر کا بجٹ جو ہے نا آؤٹ کر دیتی ہیں۔ اس طرح کے گھر جو ہے نا بڑے کم بستے ہیں، یا بستے ہیں تو بڑے مشکلوں سے۔ اسی ٹاپک پہ آج میں تفصیلاً بات کرنا چاہوں گی، اور اس حوالے سے جو میں بات کروں گی نا وہ سب سے پہلے کروں گی کہ ایک عقل مند عورت کا کیا رول ہوتا ہے ایک اپنے گھر کے بجٹ میں، کیونکہ ظاہر ارننگ تو مرد کرتا ہے، تو پھر عورت کا کیوں رول کہا جاتا ہے؟ جی عورت کا رول اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک عقل مند عورت کو پاس چاہے 20,000 ہو یا 2 لاکھ ہو، اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو کس طرح یوز کرنا ہے۔ وہ اس چیز کی پلاننگ کرتی ہے کہ میں نے کس طرح ان 2 لاکھ کو بھی استعمال کرنا ہے اور ان 20,000 کو بھی استعمال کرنا ہے۔ اس نے سب سے پہلے گھر کی بنیادی ضروریات کو دیکھنا ہے، جس میں راشن ہو گیا، بلز ہو گئے، بچوں کی فی ہو گئی، شوہر کی نیڈز ہوں گی، اور اس کے بعد اس کی جو پرائرٹی ہوتی ہے اس میں سے کچھ بچت کرنا بھی اس کی پرائرٹی ہوتی ہے۔ اور جو عقل مند عورت ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ بچت کرتی ہے، چاہے وہ 5,000 کیوں نہ ہو یا 500 روپے کیوں نہ ہو، وہ بچاتی ضرور ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ کل کا دن کچھ بھی انسرٹن ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایمرجنسی آ سکتی ہے، تو اس لیے جو سمجھدار عورتیں ہوتی ہیں نا اپنے گھر کے بجٹ کو اس طرح مینج کرتی ہیں۔ دوسری بات جو ہے نا ان میں دیکھیں کہ جو بے عقل ہوتی ہے نا وہ چاہے اس کے پاس لاکھوں روپے ہوں، لیکن اگر اس نے پلاننگ نہیں کی تو پیسے پانی کی طرح بہہ جاتے ہیں۔ جہاں شیشے کا ایک رخ ہے تو دوسرا رخ تصویر کا دیکھ لیں کہ وہی عقل مند عورت 2 لاکھ میں یا 20 لاکھ میں بھی گزارا کر لیتی ہے، اور یہاں لاکھوں روپے بھی ہوں تو عورت کا گزارا نہیں ہوتا۔ وہ نئے کپڑے بنائے گی، نئے شوز، نئی جیولری، نئی چیزوں کا اس کو کریز ہوگا، چاہے اس کے گھر کی نیڈز ہیں یا نہیں ہے۔ وہ اسینشل کو نہیں دیکھے گی، وہ صرف دنیاوی چمک کو دیکھے گی، اور اسینشل اس کی سیکنڈ پرائرٹی ہوں گی۔ تو جب ایسے میں رزلٹ کیا آتا ہے؟ گھر کے مرد پریشان رہتے ہیں، بچوں کی نیڈز کمپرومائز ہو جاتی ہیں۔ عورت جو خود ہوتی ہے نا جب وہ اپنے گھر کے بجٹ کو دیکھتی ہے تو پھر بعد میں خود ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے، اور اس طرح ان کی آپس میں لڑائیاں، جھگڑے، اور کئی دفعہ مار پیٹ تک بھی بات چلی جاتی ہے۔ میں نے ایک دو جگہ پہ دیکھا ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو مرد بیچارہ تو ارننگ وہی، محنت اس نے وہی کرنی ہے جو اس نے کر کے لانی ہے، اب گھر میں لا کے عورت کو دینا ہے، اس کا معاملہ ہے کہ میں نے کس طرح مینج کرنا ہے اور میرے شوہر کی ارننگ کتنی ہے اور میں نے کس حساب سے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے۔ دیکھیے وہ ایک مشہور کہاوت ہے کہ عورت چاہے تو سوئی کے نکے سے بھی گھر بنا لے اور چاہے تو کنویں خالی کر دے، یہ پنجابی کی کہاوت ہے، چاہے تو کنویں خالی کر دے تو چاہے سوئی کے نکے تو بھی کارنوں اجاڑ دے۔ تو یہ بات 100% ٹھیک ہے کہ جس گھر کی عورت عقل مند ہے نا اس گھر کا اللہ تعالیٰ نا اپنا خاص فضل و کرم کرتا ہے اس گھر۔ ایک سمپل سی مثال دیکھتے ہیں کہ جیسے 2 گھر ہیں، میں ادھر آپ کو عقل مند اور جو ہے نا بے عقل کا تھوڑا سا کمپیریزن کروں گا، بتاؤں گی کہ 2 گھر ہیں، دونوں میں ایک جیسی انکم آتی ہے۔ جیسے فرض کر لیجئے 50,000، ایک گھر کی عورت عقل مند ہے، وہ راشن کا منتھلی پلان کر لیتی ہے، بچوں کی فیس سائڈ پہ کر لیتی ہے، بجلی گیس کے بل ٹائم پہ کرتی ہے، اور بچت کے لیے بھی کچھ 500 1000 جتنا بھی اس کا بچا لیتی ہے۔ رزلٹ اس کا کیا نکلتا ہے؟ گھر میں سکون، شوہر کی عزت، بچے ریلیکس، شوہر فریش۔ جبکہ دوسرے گھر میں اگر عورت سینسیبل نہیں ہے تو شاپنگ پہ نکل جاتے ہیں، جب آتے ہیں پیسے پارٹیز کے لیے ڈریسز بنا لیتی ہے، مختلف جگہ پہ سیر و تفریح کا پروگرام بنا لیتی ہے، اور اپنے رشتہ داروں کو دکھا دیکھی اپنا منہ بھی لال کر لیتی ہے، اور جب بل آتے ہیں تو شوہر سے کہتی ہے کہ بل بھرے، میں کہاں سے پیسے لاؤں، میرے پاس تو پیسے ختم ہو گئے، آپ اپنی کمائی زیادہ کر لیں، گھر کے اخراجات زیادہ ہیں۔ اب شوہر بیچارے ہیں تو وہی کرنا ہے جو وہ بیچارہ کر رہا ہے، لیکن اب سوچئے
دونوں کی انکم ایک جیسی ہے، فرق صرف عقل مندی کا تھا. اور اسی طرح آج میں ادھر کچھ ٹپس دینا چاہوں گی کہ کس طرح ہم اپنے گھر کی بچت کر کے یا اپنے اچھے طریقے سے اپنے گھر کو عقل مندی کے ساتھ چلا کے اپنے گھر کو پرسکون اور جنت بنا سکتے ہیں. اس میں یہ کہ ہر منتھ کا بجٹ لکھ لینا چاہیے ہمیں. انکم جتنی بھی ہو اس کی کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر لو. بچت لازمی کرو، چاہے وہ 500 روپے ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کو ضرور سائڈ پہ کر لو. فضول خرچی سے بچو اور ہر نئے ٹرینڈ کے پیچھے مت بھگو. جو چیز ضروری ہے صرف اس میں پیسہ لگاؤ. اور ایک اور بات ایک کہ مارکیٹ میں جب آپ کچھ بھی پرچیز کرنے جائیں تو اس کو خریدتے وقت، شاپنگ کرتے وقت، چاہے وہ ڈریسز کی کریں، چاہے وہ آپ گروسری کریں، کچھ بھی کریں، تو آپ کمپیریزن لازمی کریں. اگر آپ برانڈ کانشیس ہیں تو برانڈس پہ بھی آف لگتے ہیں، آپ تب کر لیں، تب آپ شاپنگ کر لیں. اور جب گروسری وغیرہ کرنے جائیں تو تب بھی آپ کمپیریزن کریں کہ اگر کوالٹی کی چیز آپ کو تھوڑی قیمت میں مل رہی ہے تو آپ اس کو پرچیز کریں. آگے سے میں ایک اور بات کروں گی کہ اس معاملے میں آپ اپنی فیملی کو بھی انوالو کریں، اپنے بچوں کو اس معاملے میں بھی انوالو کرنا چاہیے، کیونکہ ہسبینڈ بیچارہ تو آلریڈی انوالو ہوتا ہے کیونکہ اس نے تو ارننگ کرنی ہوتی ہے. تو اگر بیوی بچے بھی سمجھدار ہوں گے تو گھر کو جنت بنانے میں سب کا ہی عمل دخل ہے. بچوں کو سکھائیے کہ جیسے بجلی کے بل آتے ہیں، زیادہ آتے ہیں، تو اگر ہم فضول خرچی کریں گے، اگر چلتے رہیں گے لائٹس وغیرہ یا فین وغیرہ تو یا اے سی جو بھی ہے، تو لازمی بات ہے بل بھی زیادہ آئیں گے. تو بچوں کو کہیں کہ جب وہ ادھر ہوں اٹھیں، آپ کمرے سے باہر نکلیں تو اپنی لائٹس کو آف کر لیں، یا واٹر کو زیادہ ویسٹ نہ کریں، یا کھانے کو اچھے طریقے سے کھائیں، کھانے کو اتنا استعمال کریں، اتنا ڈالیں اپنی پلیٹس میں جتنا آپ کھا سکتے ہیں. ایک سنت طریقہ بھی یہی ہے کہ اپنا کھانا پورا ختم کریں، اچھی طرح سے اپنی پلیٹ کو صاف کریں، اور اسی میں برکت ہے، اسی میں خیر و برکتیں آتی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی سی جو ٹپس ہیں یہ آپ کے گھر کو جنت بناتی ہیں اور آپ کو ایک عقل مند اور باشعور عورت بناتی ہیں، اور ان فیوچر آپ کی لائف کو بہت پرسکون اور آپ کے گھر کو بہت ہی آئیڈیل گھر بناتی ہیں. تو سب سے اینڈ پہ جو میں بات کرنا چاہوں گی، جو سب سے بڑی ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جب بھی گھر کا بجٹ ملے یا آپ کے ہسبینڈ کو جو پے ملتی ہے، جو سب سے مین برکت والی چیز ہے، سب سے پہلے اس میں سے آپ اللہ کی راہ کے لیے پیسے نکال لیں، فی سبیل اللہ کے لیے پیسے نکالیں. یقین مانیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا 50,000 5 لاکھ جتنی برکت دے دے گا آپ کو. جس دن یہ آپ ٹپ آزمائیں گے، یہ میں نے بالکل اینڈ پہ اس لیے بتائی ہے کہ آپ کی لائف چینجنگ آپ کے لیے ٹپ ہوگی. اور جو میری سسٹرز کا ٹینشن ہے کہ بے برکتی ہے گھر میں، یقین کریں، بلیو می کہ میں اس بات پہ 200% آپ کو میں چیلنج کرتی ہوں کہ اگر آپ اپنے سارے خرچوں میں سے سب سے پہلے آپ اللہ کے نام کا نکالیں گے، چاہے وہ 500 روپے آیا ہے یا 200 ہے، جتنی بھی آپ کی کیپیسٹی ہے، جتنی بھی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، آپ سب سے پہلے اپنے گھر کے منتھلی بجٹ میں سے وہ نکالیں. آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ دن دگنی رات چگنی وہ ترقی کریں گے، اور آپ کا گھر میں جو بجٹ ہے اس میں اتنی برکت آئے گی، پیسوں میں بھی، رزق میں بھی. رزق صرف روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، رزق صرف کھانا پینا نہیں، رزق آپ کی فرمانبردار اولاد بھی ہے، اچھا نیک شوہر ہے، فرمانبردار بیوی بھی ہے، اچھے دوست، اچھی فرینڈ لسٹ، اچھے رشتہ دار، پرسکون ماحول، یہ سارا رزق میں شامل ہے. زندگی، صحت، تندرستی بھی. یقین کریں کہ آپ اس ٹپ کو فالو کریں گے تو مجھے، آپ جب کامیاب ہوں گے تو دعائیں دیں گے مجھے. آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کون کون اس ٹپ کو فالو کرتا ہے. اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو شیئر کیجیے اور لائک کیجیے. اللہ حافظ.